الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي حبيب الله العالمين أشرف المرسلين قاتل النبيين رحمة للعالمين أبو القاسم محمد وعلى وارث النبيين حكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاتل الناقصين والخاسقين داخل كل شيء سيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر ميزان الأعمال مخلب الأهوال وجه الله الذي منعنا به يمنا نفس الله الخائمة علم الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام الصاحب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي النبي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أيضا نگرانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ کسی بھی اعتبار سے آپ حضرات کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے ہر لفظ اللہ سے آپ حضرات اس آیت کے نزول کے مقصد کو اس کے مفاہیم کو مطالب کو سبھی کو جانتے ہیں صرف استفادے کے لیے میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ حکم فرما رہا ہے اپنی نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ کیجیے اپنی امت سے کہ آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوا اس کے کہ آپ کے اقربا سے مودت و محبت اختیار کی جائے۔ اب اس میں اس بحث کی اس موقع پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس بات کی تفصیل بتائی جائے کہ پروردگار عالم نے اجر رسالت کے لیے مودت و محبت ہی کو کیوں قرار دیا، یا پھر یہ کہ یہ جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے اس کے دائرے میں کون کون سی ہستیاں آتی ہیں اور کون کون سے وجود ہیں کہ جن سے محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے۔ تو میں بہت جامع کر کے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، زحمت آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ میرے اس مختصر سے بیان کے بعد انجمن کے صدر اور اس کے اراکین شہزادگان کا رئیس پیش کریں گے نظم کی شکل میں، کوئی شعراء کا سلسلہ رہے گا، مہمان شعراء بھی، اس لیے میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حال نہیں رہوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال حق ہے ان کمسن شہزادوں کا اور ہم جتنا ان کا ذکر کریں وہ کم ہی ہوگا۔ ہم ذکر کرتے رہے ہی کرتے رہیں گے لیکن ان کی مدح کا حق کبھی ادا ہو نہیں سکے گا۔ مجھے
پر لازم و واجب قرار دی گئی ہو، اس میں مختلف دائرے ہیں، مختلف حصار ہیں اور مختلف فہرستیں ہیں۔ تو فہرست اول تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ذات اقدس پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے دور حاضر کے امام قائم عالم محمد امام زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد جن ہستیوں سے محبت لازم ہے وہ اگر فہرست بنائی جائے تو سب سے پہلے جو نام آئے گا، ابتدائی ناموں میں جو نام آئیں گے وہ ذات اقدس ثانی زہرا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا نام رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے، لیکن جامع کر کے میں عرض کروں کہ اس دائرے میں کون کون آ سکتے ہیں، تو اور بھی ہستیاں ہیں جو مدینے میں رہ گئی تھیں، جو واقع کربلا کے بعد بھی اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، بڑی عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور واقع کربلا سے پہلے بھی جو اس دنیا میں آئے اور گزر گئے، جن میں نمایاں طور پر بنی ہاشم کے افراد ہیں، ان کی محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں ہیں، یہ ساری ہستیاں ہیں جن سے ہمیں مودت و محبت کا اظہار کرنا ہے، عقیدت رکھنی ہے۔ ان میں بنیادی طور پر شہدائے کربلا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اور جن سے عقیدت اور مودت لازم ہے۔ اگر شہداء کربلا سے مودت و محبت نہ رکھی جائے تو پھر کسی سے بھی محبت رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان شہداء ہی نے کربلا کے میدان میں اپنے سے قبل گزرنے والی ہستیوں کی محنتوں کو اپنی قربانیوں سے بچایا۔ تو جن کی محنتوں کو بچایا ہے آپ ان سے تو محبت رکھیں، لیکن محنتوں کو بچانے والوں سے عقیدت نہ رکھیں تو پھر آپ سے وہ بھی راضی نہیں ہوں گے جن کی محنتوں کو بچایا گیا ہے۔ تو ان میں جو نمایاں ہستیاں ہیں واقع کربلا میں، جن ہستیوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے، جن میں مرکزی طور پر تو ذات اقدس سید الشہداء حسین بن علی موجود رہے ہیں۔ سے ہٹ کر سید الشہداء سے ہٹ کر جو بہت اہم ترین نفوس کربلا میں رہی ان کی ایک تفصیلی فہرست ہے، لیکن ان دو شہزادوں کا نام نمایاں طور پر موجود ہے۔ بڑے واضح طور پر ان شہزادوں نے شہزادگان اور محمد میں جن کے ظہور و نور کی صدر کی محفل ہوتی ہے، اور اس محفل کو ہمارے شہر کی ایک بڑی ہی مشہور اور مصروف رہنے والی ایام اعظام ماتمی انجمن اون محمد کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ جشن بھی اور 5 ربیع الاول کو انہیں شہزادوں کے سلسلے کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ دو اہم جو تقاریب ہیں مجلس جشن میں منعقد کرتے ہیں۔ یہ آج ماشاءاللہ انجمن کے جو صدر ہیں، اراکین ہیں، عہدیدار ہیں، وہ صاحب اولاد بھی ہیں، ان کی اولاد پروان بھی چڑھ رہی ہے، اور ان کی اولاد پروان چڑھ رہی ہے انہیں شہزادوں کے صدقے میں۔ لیکن جس وقت انہوں نے انجمن کی بنیاد ڈالی تھی یہ خود بہت کم سن تھی، اور ایک عرصے سے 30 برس کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، اور آج اس مقام پر ان کی انجمن ہے کہ ہمارے شہر کے اہم ترین مجالس میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ جشن کا انعقاد بھی یقیناً ان کا حق ہے۔ جیسا میں ہمیشہ ہی معروضہ کرتا ہوں کہ اہل بیت کے گھرانے کی خوشیوں میں خوش ہونے کا حق انہی کو ہے جو ماتمدار ہو، جو آزادہ ہو۔
حسین میں غم شہدائے کربلا میں بہنے والے آنسو نہ ہو، جو ہاتھ شہدائے کربلا کے غم کے ماتم میں سینے پر نہ پڑتا ہو، جو ماتم کے لیے ہاتھ اٹھتے نہ ہو، جو قدم فرش ادا پہ آتے نہ ہو، انہیں خوش ہونے کا بھی حق نہیں۔ حق انہی کو ہے کہ جو عزاداری انجام دیتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، جو اس گھرانے کے غم میں غم اور خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ انجمن کی جانب سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا ہے کہ کہیں کسی محفل کسی تقریب میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد اس تقریب کا ماحول دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ تقریب کرنے والے کتنی دلچسپی اپنے اس کام میں رکھتے ہیں۔ ان کی عقیدتوں کا، ان کی محبتوں کا، ان کے انہماک کا، ان کی توجہ کا اور اپنے آپ کو سپرد کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے مقام تقریب پہ آنے کے بعد۔ آپ یہاں آنے کے بعد محترم جعفر علی صاحب سوس خان نے بھی قصیدے میں اس بات کو پیش کیا کہ یہاں آنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، بلکہ یہ شہزادوں کا دربار ہے۔ یہ ایک بہت اچھی فکر ہے، یہ ایک اختراع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مجالس میں تابوت اٹھائے جاتے ہیں، برآمد کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر بھی ان نشانیوں کو رکھنا یہ ایک اختراعی عمل مجھے معلوم ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے جسے تقویت ملتی ہے ائمہ تعین کی بارگاہ سے۔ اور چنانچہ شہزاد سے منسوب تابوت یہاں رکھے گئے ہیں، تو بلا تکلف میں کہوں گا کہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہزادے یہاں تشریف فرما ہیں اور ہم ان کے غلام، ان کی رعایا بن کے ان کے دربار میں حاضر ہیں، تہنیت کے لیے، اظہار مسرت کے لیے۔ بہت ہی تصاعد چند لمحوں میں ان کو تمام کرنا ہے، اسی عنوان سے کہ ان شہزادوں کا جب ذکر آئے گا تو کسی بھی شہید کا ہو یا کسی ہستی کا آپ تذکرہ جب کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا، چاہے اس کا تعلق دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والا ہو، یا دینی طور پہ ہو، سیاسی طور پہ ہو، کسی میدان عمل کا کوئی شخص ہو، اگر ہم ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو سب سے پہلی جو منزل آتی ہے وہ ہوتا ہے خاندانی پس منظر۔ خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے، ذکر پہلے تعارف کے طور پر۔ تو ان شہزادوں کا جو تعارف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بہتر کسی کا تعارف ہو سکتا ہے۔ ائمہ تعین اپنی جگہ پہ ہیں، ان کے لیے تعارف کی کیفیت، ان شہزادوں کے متعلق اگر ہم خاندانی پس منظر پیش کرنا چاہیں، تعارف ان شہزادوں کا ہو تو جو اعلیٰ ترین پس منظر یہ شہزادے رکھتے ہیں، ایسا پس منظر کچھ اور کا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ شہزادے ہیں تو اپنے پدر بزرگوار کے رخ سے، اپنے پدر بزرگوار کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو جو ذات سلسلہ جناب عبد المطلب ہی پہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے اور تو جائے گا، پیچھے ہے ہی ہے، مجھے اتنی تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر کیونکہ جناب جعفر طیار، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب یہ جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، جناب ابو طالب کے پڑ پوتے ہیں، جناب عبد المطلب کے وارث ہیں۔ تو ہر رخ سے ادھر ددیال سے دیکھا جائے تو یہ وارث ہیں جناب عبد المطلب جیسی ہستی کے۔ جناب ابو طالب پدر بزرگوار مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دنیا اس بات پہ حیرت نہ کرے کہ
تو یہ کمسن بچوں نے کربلا میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے، تو حیرت کرنے کی بجائے غور کرو، فکر کرو، معرفت حاصل کرو کہ یہ شہزادے اگر کارنامہ انجام نہ دیتے تو کون انجام دیتا؟ اس لیے کہ یہی تو وارث شجاعت عبد المطلب و ابو طالب قرار پائے۔ کیا جائے، کرنا چاہیں اگر ہم تو مولا کا کرم ہے، شہزادی کے مدر عنایت ہے کہ ذکر اتنا طویل ہو سکتا ہے، کیونکہ بات میں بات نکلے گی اگر ہم چاہیں گے تو، لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے ہمیں وقت کو پیش نظر رکھ کے ذکر کو وہاں پر روک دینا پڑتا ہے، ورنہ ان شہزادوں کا بھی ذکر ایسا ہے کہ اگر چل نکلے تو پھر چلتا ہی رہے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی، دور ختم ہو جائیں گے، ان بچوں کا ذکر کبھی ختم ہو نہیں پائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں اب کارنامے ان بچوں نے کارنامہ نہیں، تو یہ وارث ہی ہے ایسی ہستیوں کے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اعلان اسلام بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن اہتمام اس اعلان اسلام کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا تھا ان کا بھی تو حق ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، لیکن اس سے پہلے جو بنی ہاشم کی ہستیاں گزری انہوں نے اسی اہتمام میں تو زندگی گزار دی پوری اپنی۔ کعبے کی نگرانی ان کے ذمہ تھی، کعبے کے وارث وہ تھے، کلید کعبہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اسی کے وہ وارث ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اپنے طور پہ جو اس طریقے کا جو حج ہوتا تھا، جناب عبد المطلب کے زمانے میں بھی بڑی خدمتیں ان کی رہی ہیں، حاجیوں کے لیے جو بڑا اہتمام خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ وراثت جناب ابو طالب کے حصے میں آئی، جناب ابو طالب نے کئی کنویں کھدوائے تاکہ پانی کی سہولت ہو، حاجیوں کے لیے اہتمام۔ اب بڑے تکلیف ہوتی تھی، بڑی مشکل میں رہتے تھے، لیکن ساری مشکلیں جو آسان کی گئی ہیں یہ مشکل کی شاخ کے جو گزرے ہوئے اجداد تھے انہی کی طرف سے ہوئی ہے، تو وہ بھی اپنے وقت کے مشکل کشا رہے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے مشکل کشا ہی رہے ہیں، کیونکہ مشکل کشا کے پدر ہیں، دادا ہیں۔ تو یہ سلسلہ ادھر ایسے۔ پھر دوسرا رخ اگر دیکھا جائے مادر گرامی کی جانب سے ثانیہ زہرا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ایسی شہزادی، ایسی مالکنی کہ مقام و مراتب و فضائل جہاں آ کے ختم ہو جائے، یعنی جو مرتبہ شہزادی کو ملا، اس کے بعد اس مرتبے کی حامل کوئی شہزادی نہیں رہی، اس سے قبل شہزادی کونین ملیں گی آپ کو۔ تو کائنات نے دیکھا کہ شہزادی کونین کے بعد ثانیہ زہرا تو نظر آئیں، لیکن بعد ثانیہ زہرا کوئی ثانیہ زینب نظر نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ دو سلسلے چلے ہیں، ان شہزادوں کے لیے یہی خصوصیت رہی عزیزان گرامی۔ جیسا میں نے کہا پدر بزرگوار کے سلسلے سے جناب جعفر طیار ایسی ہوتی خاندانی پس منظر میں اس طرح یہی دیکھا جانے میں بچوں کے بابا کون تھے تو جناب عبداللہ، ایسا با معرفت وجود جناب عبداللہ ابن جعفر تھے کہ جسے علی اپنی اس بیٹی کے لیے منتخب کریں جسے علی نے اپنی زینت کہا، جس بیٹی کو علی نے اپنی زینت کہا ہو اس کے لیے جس ہستی کو منتخب کرے اس کا نام عبداللہ ابن جعفر طیار۔ اور خود جعفر طیار، جناب جعفر طیار کا کیا عالم، کیا کارنامے آپ نے رسول اللہ کے ہمراہ رہ کر انجام دیے ہیں۔ جنگ موتا میں جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو اسی وقت پیغمبر نے کہا تھا کہ جب آپ کے دونوں ہاتھ خطا کر دیے گئے تھے، یہ سلسلہ جو علمداری کا ہے یہ ہاتھ خطا ہونے کے بعد بھی اسلام کا علم پرچم بلند رہے، اونچا رہے، یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے۔ تو جناب جعفر طیار نے دونوں ہاتھ قطع ہونے کے بعد بھی پرچم کو گرنے نہ دیا، سنبھالا، بلند رکھا۔ اسی بنا پہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے میرے بھائی کو جنت میں دو پر عطا کیے ہیں ہاتھوں کی جگہ کہ وہ جنت میں پرواز کرتے رہتے۔
یہ مقامات اوروں کے لیے الگ ہیں کہ برزخ و محشر کے بعد جنت میں ہوں گے، یہ وہ ہیں جو جنت سے آتے ہیں جنت کو جاتے ہیں۔ جناب جعفر طیار بھی انہی ہستیوں میں ہے جو اس دنیا میں آئے تھے، جنت سے آئے اور پھر جنت، تو ثبوت ہے پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کا بیان ہے کہ یہ جنت میں اللہ کے عطا کردہ پر ان سے پرواز کرتے رہتے، تو یہ ان شہزادوں کے دادا رہے ہیں۔ اب جس ہم کا ناظر گرامی کے سلسلے سے دیکھے تو اللہ اکبر، خود شہزادی ثانی زہرا کا وہ مقام، وہ مرتبہ کہ کوئی اور بیوی تاریخ اسلام میں اس شہزادی کے ہمسر نظر نہیں آتی، تو یہ تو ماں ہی۔ اب نانا اور نانی کی بات آئی تو اب کائنات میں نہ ان سے اعلیٰ ترین کوئی نفس موجود ہو، نانا کے اعتبار سے بھی نانی کے اعتبار سے بھی، تو مولا کائنات و شہزادی کونین سلام اللہ علیہ قرار پاتے ہیں۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ ذکر جب آئے تو ان ہستیوں کا ذکر جو مساوات نور کے اعتبار سے یہ عالم ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر ہی نہیں تھا، تو یہاں ہمسری معلوم ہوئی ہر اعتبار سے، ہر رخ سے۔ اب کس کے نواسے کس کے پوتے ہیں یہ تو مختصر میں نے بتا دیا، اب نواسے کس کے ہیں؟ شہزادی کونین اور مولا کائنات کے۔ تو پوری کائنات میں ایک ایک صفت کی بات اگر الگ الگ ہو تو بڑی مشکل ہے، بڑا